शाबान के जब चांद को देखेगी ये दुखिया याद आओगे अरे बादा देंगे हो माँ मेरी कोई बदलाए आना उससे वक्त करीबी भी करे ये मेरा मानना सादात को जब राह में देगा कोई सदका याद आओगे याद आओगे अरे याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा तुम्हें देख नहीं पाए हो अकबर का जो सहरा दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा याद आओगे भैया याद आओगे भैया पाए दुनिया याद आओगे इतना था ख्याल आपको पर्दे का बरादर के ले जाते थे तुम रात को हम अब देखेगी ज़ैनब के खुले से को ये दुनिया याद आओगे याद आओगे को घर के मोहर में करे पाए दुनिया याद आओगे कि सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना याद आओगे भैया जरा आवाज़े बुलंद सलवार हैदरी यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु कैसी मोहम्मद वाले رحم الله من قرأ سورة الفاتحة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید نسل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود
نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلوات عزیزان محترم برادران عزیز بزرگان مذہب و ملت، آج یہ خمسہ مجالس کی دوسری مجلس اپنے دوسرے مرحلے پہ جن کا عنوان مومن اسلام، یقیناً یہ مجلس سید الشہداء، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام، جن پہ یہ وقتاً فوقتاً اعتراضات ہوتے رہتے ہیں کہ یہ عزاداری کہاں سے تم لائے ہو اور یہ عزاداری کہاں سے آئی ہے، چونکہ اسلام کا جو رکن ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے، یا تو کوئی چیز کوئی شریعت واجب ہوگی یا حرام ہوگی یا مستحب ہوگی یا مکروہ ہوگی یا مباح ہوگی۔ تو یہ وقتاً فوقتاً عزاداری پہ سوال اٹھتا رہتا ہے، بھئی آپ یہ بتائیں عزاداری آیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ یہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ عزاداری واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو عزاداری یہ مستحب عمل ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ عزاداری عمل مستحب ہے، مگر یہ ایسا مستحب ہے جو اپنے دامن میں کئی واجبات کو چھپائے ہوئے ہے۔ ایسا مستحب ہے جو اپنے دامن میں کئی واجبات کو چھپائے ہوئے، اور یہ مستحب اگر نہ ہوتا تو بہت بڑے بڑے واجبات ختم ہو جاتے، مٹ جاتے، ہم تک پہنچ بھی نہ پاتے، مگر یہ مستحبات نے واجبات کو بچایا ہے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے بھئی عزاداری کرتے ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے، کیا ثواب ہے؟ چونکہ یہ مستحب ہے، واجب تو ہے نہیں کہ اتنی زیادہ ثواب اس میں ہوگا، یہ تو مستحب ہے۔ انصاف سے بتائیں، سلام کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا جواب سلام میں زیادہ ثواب ہے؟ اتنی خاموشی سے نہیں سنا جاتا مجھے، سلام کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا جواب سلام میں؟ آپ کہیں گے جواب سلام میں۔ اب بتائیے جواب سلام میں زیادہ ہے، یعنی جواب سلام نہیں، کیونکہ جواب سلام یہ واجب ہے نا، یہ واجب عمل ہے۔ مستحب کیا ہے؟ کہ مستحب ہے سلام کرنا، مستحب میں اللہ نے 80% ثواب رکھا، اور جو واجب ہے اس میں اللہ نے 20% ثواب رکھا، یعنی اللہ نے مستحب کی طاقت دکھائی ہے کہ یہ دیکھو مستحب ہے، پروردگار واجب میں کم کیوں، مستحب میں زیادہ کیوں؟ اللہ نے کہا کیونکہ سلام کرنے کے لیے پہلے اپنے اندر کی انا کو توڑنا پڑتا ہے، اللہ اکبر، انا کو توڑنا پڑتا ہے، غرور کو ختم کرنا پڑتا ہے، گھمنڈ کو توڑنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان سلام کرتا ہے۔ مگر جواب سلام میں کسی انا کو توڑنا نہیں پڑتا، کسی گھمنڈ کو توڑنا نہیں پڑتا۔ اب پتا چلا یہی وجہ ہے کہ سلام میں زیادہ ثواب، جواب سلام میں کم ثواب۔ اب قطادہ امام نے فرمایا ہے جب بھی کوئی مجلس کے لیے اپنے گھروں سے نکلتا ہے اللہ ہر قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پروردگار یہاں سے بیٹھنا ہے کہ یہی تو بتانا ہے جو زمین پہ آ کے بیٹھتا ہے وہ اپنی انا کو گھر چھوڑ کے آتا۔ صلوات بولے محمد والے، اپنے غرور کو گھر
یہ بتائیں آپ زمین پہ ہی کیوں بیٹھتے ہیں؟ مولا نے کہا کیونکہ زمین پر جو بیٹھتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. کہاں بیٹھے آپ؟ زمین پر جو بیٹھتا ہے اسے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا. بھئی اب یہ بات اگر ہم 2026 میں نہ سمجھ پائے, کہاں بیٹھے آپ؟ تھوڑی توجہ دیں. اگر 2026 میں نہ سمجھ پائے تو کب سمجھ پائیں گے؟ بھئی جو وائٹ ہاؤس کرسی پہ بیٹھا رہا وہ ذلیل ہو گیا, مگر جو زمین پہ مصلی بچھا کے عبادت کرتا, زمین پہ بیٹھ کر مصلی پہ بیٹھا رہا, وہ آج بھی باعزت ہے اور اللہ نے اسے زندہ رکھا. یہ معیار ہے. کچھ افراد پاکستان سے پہنچے خمینی صاحب کے دور میں, جب آئے دیکھا تو گھر بوسیدہ ہے, بیٹھے ہوئے اندر. سوال کیا قبلہ ہم تو سوچ کے آئے تھے کہ آپ کسی محل میں بیٹھے ہوں گے, آپ کسی محل میں بیٹھے ہوں گے, آپ تو زمین پہ چٹائی پہ بیٹھے ہیں. کیا اسی چٹائی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے محل والوں کو ہم نے بھگا دیا؟ اسی چٹائی پہ بیٹھ یہ فقسی ادا کا مقام سمجھے. یہ مجلس امام حسین علیہ السلام, خدا کی قسم غیروں نے اس کی طاقت سمجھی ہے, غیروں نے اس کی طاقت سمجھی ہے, ہم نے نہیں سمجھی اس کی طاقت, غیروں نے سمجھی ہے. آج بھی آپ غیروں کے یہاں جائیں گے نا تو کسی پارک کے سامنے کوئی مفتی نہیں ملے گا جو کہے گا پارک میں نہ جانا بدعت ہے. کسی سنیما گھروں کے سامنے کوئی مفتی نہیں ملے گا جو کہے گا سنیما گھروں میں نہ جانا بدعت ہے. کسی کلب کے باہر نہیں ملے گا کہ اس میں نہ جانا بدعت ہے. مگر 1000 مفتی مل جائیں گے جو کہیں گے مجلس میں نہ جانا. ہاں بیٹھے آپ, مجلس کی طاقت غیروں نے سمجھی. مجلس میں نہ جانا, مجلس میں نہ جانا کیوں؟ کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ بار بار سنیما گھروں میں جائیں گے, ہمارا جاتا کچھ نہیں, ایک بار مجلس میں آ گئے ہمارا رہتا. صلوات بولے محمد علیہ مجلس کی طاقت کیا ہے, مجلس کی پاور کیا ہے, پر ہم نے نہیں سمجھا ہے. مقام مجلس کیا ہے, مجلس کی طاقت کیا ہے, یہ ہم نے نہیں سمجھا. آج آپ دیکھیں وہ غیر لوگ جنہوں نے صرف ناول میں, قصوں میں, کہانیوں میں نام حسین سن کے آئے, امام بارگاہوں میں اپنے سر کو خم کر دیا, بے اولاد کے صاحب اولاد ہو گئے, نابینا تھے بینائی مل گئی, غریب تھے امیر ہو گئے. غیروں کو مل رہا ہے, ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کبھی غور کیا, فکر کیا کہ آج غیروں کو مل رہا ہے, ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ بھئی کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہے جن پرابلم میں ہم نہیں پہنچ پا رہے, اور ان پرابلم میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آج ہماری نیت میں فرعونیت آ چکی ہے. آج ہماری نیت میں فرعونیت آ چکی ہے. کیا؟ مادیت. میں زمیندار, میں مالدار, میں ڈاکٹر, میں انجینئر, میں امیر. یاد رکھو بھیا, وصیت سمجھو یا نصیحت, مگر امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس ڈھیر ساری دولت آ جائے. دنیا کا امیر وہ ہے جس کے دل میں محبت امیر المومنین ہے, جس کے دل میں محبت امیر ہے. امیر میں, میرا بیٹا, میری انجمن, میرا صاحب بیاض ہے نا, میری شبیداری, میرا جلوس, میرا مسیح خان, میرے عالم, میری مجلس, میری انجمن. آج جو سب سے زیادہ ہماری قوم کو نقصان پہنچا ہے وہ انجمن بازی میں پہنچا ہے. آج جو سب سے زیادہ ہماری قوم کو نقصان پہنچا ہے وہ انجمن بازی میں پہنچا. کیوں؟ اس لیے کہ انجمن کے جو لیڈر ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء کرام نے انجمن کو کیوں رکھا ہے. انجمن رکھنے کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا. کیا؟ ایک گروہ ماتم کرتا کرتا تھک جائے, ایک تھکے دوسری آ کے اس کی جگہ لے لے, ایک تھکے دوسری آ کے اس کی جگہ لے لے. ہو گیا رہا ہے,
وہ اتنا پڑھیں گے تو ہم اتنا پڑھیں گے، وہ اتنا لیں گے تو ہم اتنا لیں گے، ان کی انجمن ماتم کرے گی تو ہم نہیں ماتم کریں گے، وہ نوحہ پڑھیں گے تو ہم ماتم نہیں کریں گے۔ یاد رکھو جب انجمن جایا کرو تو انجمنی بن کے نہ جایا کرو، حسینی بن کے جایا۔ صلوات بولو محمد والے انجمنی بن کے نہ جایا کرو، حسینی بن کے جایا۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہماری انجمن، ہمارا نصیحہ خان، ہمارا جلوس، یاد رکھو یہ عزاداری کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ امانت ہے، امانت شہزادی جناب زینب کی امانت ہے، امانت۔ اور امانت میں خیانت کرنا یہ بنی امیہ کا شیوا ہے، علی والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ بنی امیہ کا شیوا ہے، علی والوں کا شیوا نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ فرض ادا جیسے ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نسلوں تک پہنچائیں، ہم اپنے نسلوں تک پہنچائیں، مگر ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے مقصد عزاداری کیا ہے۔ ہم نے نعرہ لگانا مقصد عزاداری سمجھ لیا، نعرہ لگتا ہے چمن چمن گلی گلی، ڈگر ڈگر گلی گلی، گلی 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 گلی۔ ہم نے علی کو گلی گلی پہنچا دیا، گھر گھر کب آئیں گے؟ کہاں بیٹھے آپ؟ گھر گھر کب آئیں گے علی؟ بھئی اگر گھر گھر میں علی آ جاتے تو قرآن الماریوں کی زینت نہ بنتا، علی گھر گھر آ جاتے مصلح الماریوں کی زینت نہ بنتا، یہ مصلح الماریوں کی زینت نہ بنتا۔ کہتے ہیں نا وہ علی نے خیبر اکھاڑ دیا، خندق اکھاڑ دیا۔ آپ کا عقیدہ یہی تک ہوگا، ہمارا عقیدہ یہ ہے مولا اشارہ کرے تو خیبر اکھڑ کے آ جائے، مولا اشارہ کرے تو خیبر اکھڑ کے آ جائے، مگر یاد رکھنا علی کا علی ہو کر خیبر اکھاڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات، میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات۔ علی کا علی ہو کر خیبر اکھاڑنا کوئی بڑی بات نہیں، علی کا علی ہو کر یہودی کے باغ میں پانی دینا بڑی بات ہے۔ ہم نے بہت علی دیکھا وہ خیبر اکھاڑ دیا، خندق اکھاڑ دی، وہ علی کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ یہودی کے باغ میں پانی دے رہا۔ میسم نے تمار کی دکان پہ بیٹھے، جو بیٹھے نا تو گایا قسمت کا مارا، اس نے چند سکے دیے اور کھجوریں لی اور چلا گیا، اتنا میسم نے تمارا ہے، مولا نے سکے دیے، اس وقت تمار نے دیکھا کہ مولا سکے تو کھوٹے ہیں۔ آپ نے غور کیا جو علی 7 چادروں کے پار دیکھ ہوتا ہو، جس کی تلوار مسئلے جانتی ہو، کہاں بیٹھے آپ، جس کی تلوار مسئلے جانتی ہو، کیوں کہا اب بات ہم تک پہنچے۔ اس سمے تمار نے لیا مولا یہ سکے کھوٹے ہیں، مولا نے کہا کھوٹے ہیں تو گھبرانا، جو گیا ہے وہ آتے ہی ہوگا، جو گیا ہے وہ آتے ہی ہوگا۔ اتنے میں دیکھا لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہوا چلا آ رہا ہے، آیا قریب، علی کھجور خراب ہے، مولا نے کہا کھجور خراب ہے تو کھجور دے دو، جزاک اللہ، اپنے سکے لے لے، سکے لیے جانے لگا، جاتے جاتے پوچھتا ہے علی کھجور خراب کیوں دی؟ مولا نے کہا جیسی نیت تھی، جزاک اللہ، جیسی نیت تھی ویسا نتیجہ ملا۔ حالانکہ میسم تمار نے کہا مولا یہ کھجور ابھی تازہ تھی، ابھی صبح لایا تھا، مولا نے کہا میسم جیسی نیت تھی ویسی برکت ہوئی، تو فکر کرے نا جو علی اب کھوٹے سکوں کے عوض میں اچھی کھجور دینا نہ پسند کرے، وہ کھوٹے اعمال کے عوض میں ہمیں جنت کہاں۔ صلوات محمد والے کھوٹے سکوں کے عوض میں جزاک اللہ سلام پڑھیں ہیں، جو علی کھوٹے سکوں کے عوض میں اچھی کھجور نہ دینا پسند کر، وہ کھوٹے اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت کہاں سے دے دے گا؟ یعنی کہ مولا کہاں بیٹھے تو میسم تمار کی دکان، جانتے ہیں اگر کسی کے حق میں کوئی مجلس آ جائے نا، مجلس امام حسین علیہ السلام،
تو کرنے کا موقع ملے نا تو خود کو خوش نصیب سمجھا کریں کہ اللہ نے موقع دیا، کیونکہ امام بھی ہر ایک کا مال قبول نہیں کرتے ہیں، ہے نا، ہر ایک کا مال قبول نہیں کرتے. بہت لوگ کوشش کرتے ہم بھی کرائیں گے کرائیں گے کرائیں گے، یہ سوچتے سوچتے ان کی مجلس ہو جاتی ہے مگر وہ مجلس نہیں کرا پاتے. جو فائدہ ہوا تو فائدہ نہیں ہوا. سوچ کی آخر مال میں کیا کرنی تھی، کیا علی نے قبول نہیں کیا، قبول نہیں کیا. اس سمے تمہار کی دکان کہاں ہے، کیا شو روم میں، کہا نہیں فٹ پاتھ پہ ہے نا، روڈ کے کنارے ہیں. بھی سمے تمہار کی دکان، مولا ہے بھی سمے تمہار نے کہا مولا کچھ دیر آپ یہاں ٹھہریے، ہم ہو کے آ رہے ہیں گھر سے. اس سمے تمہار گھر پہ گئے، ادھر کچھ لوگ آئے، کہا مولا فاقے سے ہوں. مولا نے کہا لے جا. مولا گھر پہ لوگ بھوکے ہیں. مولا نے کہا یہ بھی لے جا. مولا نے کہا یہ بھی لے جا یہ بھی لے جا. ساری دکانیں صاف ہو گئی، ساری دکانیں ختم ہو گئی، جو بھی کھلی ہوتی سب تمام ہو گئے. اتنے میں اس سمے تمام چلے آئے. جیسے ہی آتا ہوا دیکھا نا کچھ لوگوں نے، تو اس مزاج کے لوگ جیسے آج بھی پائے جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے اتنا مہنگا تبرک بانٹنے کی، کیا ضرورت ہے اتنے دور سے جا کے بلانے کی، یہ تو اتنے میں بھی کام ہو جاتا، اتنے میں بھی کام ہو جاتا. اسی مزاج کے لوگ اس وقت نہیں تھے. اس سمے تمہار کو آتا ہوا دیکھا، فوراً گھیرا. جب اس سمے تمہار خون پسینہ ایک کر کے تم نے جو دکان بھرا تھا، سنیں گے مولا کا جملہ، خدا کی قسم یہ جملہ بھی وہ کہہ سکتا ہے جو صاحب نہج البلاغہ کا شاگرد ہو، ہے نا. خدا کی قسم آپ دیکھیں گے کیا کہا، کمیسن جو خون پسینہ ایک کر کے تم نے دکان بھرا تھا، وہ علی نے بانٹ کے ختم کر دیا. کہ کس نے بانٹا، کہ علی نے بانٹا. اس سمے تمہار نے دونوں ہاتھ بلند کیا، کہ خدا تیرا شکر ہے میرا مال علی کے ہاتھوں سے بانٹا. صلوات محمد والے تیرا شکر ہے، شکر ہے میرا مال اس قابل تھا کہ علی کے ہاتھوں سے بانٹا گیا، اس قابل تھا کہ مولا کے ہاتھوں سے اسے بانٹا گیا، اعراض کیا گیا. کیا ہے کہ امام جنت اسے دیں گے کہ جن کا عمل بہتر ہوگا، ہے نا. آج پوری دنیا جو سب سے زیادہ ناز کرتی ہے وہ جنت پہ ہی کرتی ہے نا. حقیقت پوری دنیا جو ناز کرتی ہے وہ جنت پہ ہی کرتی ہے. مسلمان 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھتا بغیر جنت کے، ہے نا. سر سجدے میں جاتا ہے، ذہن میں کیا ہوتا ہے، جنت مل جائے جنت مل جائے جنت مل جائے. یہی ہے نا. جو جنت کی آرزو کرتے ہیں چاہے جیسے ہو، ہے نا، چاہے عقل کے اندھے ہو، چاہے آنکھ کے اندھے ہو، چاہے شجرے کے اندھے ہو، ہے سب کی تمنا کیا ہے، جنت جنت جنت. ارے جنت جانے والوں سے پوچھو، یہ بتاؤ جنت میں جانے کی آرزو تو ہے، یہ بتاؤ جنت والوں سے بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. کہاں بیٹھے ہیں جنت والوں. دیکھیں ہمیشہ یہ نہیں دیکھا جاتا جو خطیب میں منبر پہ خطیب ہے اس میں کتنی دم ہے. کبھی کبھی خطیب بھی یہ دیکھتا ہے مجمع میں کتنی دم ہے. اور امام کا سب سے چھوٹا ایٹم ہے نا نہج البلاغہ میں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کی چابی ہے. جب انسان بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے دکان کوئلوں کی ہے یا ہیروں کی ہے. دکان کوئلوں کی ہے یا ہیروں کی ہے. تو سب کی خواہش کیا ہے، جنت جنت جنت. سب کی خواہش یہی ہے جنت مل جائے جنت مل جائے. جنت میں جانے کی آرزو ہے. یہ بتاؤ جنت والوں سے بنتی ہے یا نہیں بنتی. کا کیا مطلب، نبی نے کہہ دیا ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ. علی نے کہہ دیا ہے حسن و حسین سید شباب اہل جنہ. نبی نے کہہ دیا ہے فاطمہ عورتوں کی سردار ہے. ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ تمام رشتہ دار ہیں جناب ابو طالب کے. یہ تمام رشتہ دار ہیں جناب ابو طالب کے.
پتا چلا ابو طالب سے بنتی ہے تو جنت ہے، نہیں بنتی تو پھر جنت نہیں ہے۔ اب اگر جنت چاہیے تو جناب ابو طالب سے بنانا پڑے گی۔ جنت کی آگ کو ہر مسلمان کرتا ہے نا۔ یہ 73 فرقے میں سب نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات ادا کی، کیوں کر رہے ہو؟ کہ نبی نے کہا۔ نماز کیوں پڑھی؟ نبی نے کہا۔ روزہ کیوں رکھا؟ نبی نے کہا۔ حج کیوں کیا؟ نبی نے کہا۔ زکات ادا کیوں کی؟ کہ نبی نے کہا۔ جو نبی نے کہا وہ مانتے چلے گئے۔ ہاں جو نبی کہیں گے وہ مانیں گے، کیونکہ نبی حجت ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آدم کو کس کے کہنے پہ مانا؟ کہ نبی کے کہنے پہ۔ نوح کو کس کے کہنے پہ مانا؟ نبی کے کہنے پہ۔ ابراہیم کو کس کے کہنے پہ مانا؟ نبی کے کہنے پہ۔ اسماعیل کو کس کے کہنے پہ مانا؟ کہ نبی کے کہنے پہ۔ ہم نے کہا سن، جب سب کو نبی کے کہنے پہ مانا تو پھر نبی کو کس کے کہنے؟ نبی کو کس کے کہنے پہ مانا؟ سوال ہے نا، نبی کو کس کے کہنے پہ مانا؟ کس کے کہنے پہ مانا نبی کو؟ کہا ہمیں نہیں پتا۔ یہ بتائے ایویڈنس کون بنتا ہے؟ گواہی کون دیتا ہے؟ یہ 5 وقت مسجدوں میں اذان ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا ہے ترجمہ؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انصاف سے بتاؤ گواہی کون دیتا ہے؟ تب وہ دیتا ہے جو منظر کو اپنی آنکھوں سے رونما ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو تم اپنی مسجدوں میں اذان دیتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بتاؤ کیا تم نے محمد پر رسالت آتے ہوئے دیکھا؟ ہاں بیٹھے آپ اتنی خاموشی سے سننا، دیکھا آتے ہوئے؟ کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا پھر گواہی کیوں دے رہا ہے؟ جب دیکھا نہیں تو گواہی کیوں دے رہا ہے؟ کہ ہمارے مولویوں سے پوچھو۔ مولویوں کے پاس گئے، ہم نے کہا یہ بتا تو نے گواہی آتے ہوئے دیکھا، رسالت آتے ہوئے دیکھا؟ کہ ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا پھر گواہی کیوں دے رہا ہے؟ تو کتابوں نے بتایا۔ کتابوں کے پاس گئے، ہم نے کہا تو نے دیکھا محمد پر رسالت آتے ہوئے؟ کہ ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا پھر گواہی کیوں دے رہا ہے؟ گواہی کیوں دے رہا ہے؟ کہا وہ ہمارے رائٹروں سے پوچھو۔ رائٹروں کے پاس گئے، ہم نے کہا یہ بتا تو نے دیکھا رسالت آتے ہوئے؟ کہ ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا پھر لکھا کیوں؟ کہ وہ راویوں سے پوچھو۔ اب راویوں کے پاس گئے، ہم نے کہا یہ بتا تو نے رسالت آتے ہوئے دیکھا؟ کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا پھر گواہی کیوں دے رہا ہے؟ کہ دیکھا تو نہیں مگر ذوالشیرہ تھا، ذوالشیرہ تھا، ایک 10 سال کا بچہ نام جس کا علی تھا، میدان میں کھڑا ہوا، لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ کہ یہ علی نے کہا۔ کب کہا؟ کہ ابو طالب کے گھر میں کہا۔ اس کے گھر میں؟ ابو طالب کے گھر میں کہا۔ حاجیوں کے درمیان؟ کہا نہیں حاجیوں کے درمیان نہیں، پھر نمازیوں کے درمیان؟ کہا نہیں کافروں کے درمیان۔ اور کتنے مسلمان گواہی دیتے ہیں؟ 7 ارب مسلمان علی کی گواہی پہ اپنی گواہی رکھتے ہیں، اور گواہی رکھ کے اپنی گواہی کو سچ ثابت کرتے ہیں، ہے نا؟ گواہی دیتے ہیں۔ 7 ارب مسلمان اپنی مسجدوں سے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کا پہلی گواہی کس نے دی؟ کہ علی نے دی ہے۔ کہاں پہ دی ہے؟ آپ کی خاموشی کا سلام۔ کہاں پہ دی ہے؟ کہ ابو طالب کے گھر میں دی ہے۔ کہ میدان تھا؟ کہ میدان نہیں تھا، گھر تھا، 4 دیواری تھی۔ ارے مسلمانوں، جو علی نے بند کمرے میں گواہی دی وہ 7 ارب مسلمانوں نے مانا، اور جس گواہی کو نبی نے کھلے میدان میں منقول کروایا۔ اور آج بلند کر کے جس گواہی کو علی نے بند کمرے میں دیا اسے 7 ارب مسلمانوں نے مانا، اور جس گواہی کو نبی نے کھلے میدان میں دیا
کہہ رہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اسی یہ مسلمان بھلا بیٹھے. کیوں بھلا بیٹھے؟ کا وجہ ہے بھلانے کی، ہے نا؟ وجہ ہے بھلانے کی. ہر ایک سے تھوڑی غدیر حرم ہوتی ہے، اس کے لیے بھی شرط ہے شجرے کی طہارت کی. تو کیا ہے کہ نماز نبی کے کہنے سے، روزہ نبی کے کہنے سے، حج نبی کے کہنے سے، سب کچھ نبی کے کہنے سے مانا. اچھا جس کو نبی نے نہیں بھی دکھایا اسے بھی مانا، جسے نبی نے نہیں دکھایا اسے بھی مانا. افسوس یہ ہے جسے دکھایا اسے نہیں مانا. اچھا کیوں مان رہے ہو؟ کیوں مان رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تو وہ جنت کے لیے. نماز پڑھو گے تو جزا ملے گی، روزہ رکھو گے تو جزا ملے گی. کہ جنت کب ملے گی؟ تب وہ تو قیامت میں ملے گی. وہ قیامت میں جزا ملے گی. تب کس نے کہا؟ نبی نے کہا. نبی نے تمام امت مسلمان سے یعنی 73 فرقوں سے کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو. مگر جب نبی نے رزلٹ سنایا تو خطرناک سنایا. کہ سنو نماز تو سب پڑھ رہے ہو مگر جنت ایک ہی کو ملے گی. کہ جنت ایک ہی فرقے کو ملے گی، 73 کو نہیں ملے گی. تو فقط ایک فرقے کو جنت ملے گی. نماز سب پڑھو، روزہ سب رکھو. غیر لوگ جو سنیں گے وہ تو افسوس کریں گے اسلام بڑا گھاٹے والا مذہب ہے. نماز سب سے پڑھوا لی، روزہ سب سے رکھوا لیا، اور جب جنت کی بات آئی، رزلٹ کی بات آئی تو کہہ رہا ہے جنت ایک ہی کو ملے گی. تو بھائی ثابت تو یہ ہو گیا کہ اگر جنت نماز سے ملتی، اگر جنت نماز سے ملتی تو 73 کا 73 فرقہ جنتی ہوتا. اگر جنت روزے سے حاصل ہوتی تو 73 کا 73 فرقہ جنتی ہوتا. اور دیکھا جائے تو یہاں سے زیادہ نمازیں ان کے یہاں ہے. اچھا ہمارے یہاں تو جمعہ جمعے تک ہے، ان کے یہاں کبھی کبھی بدھ کو بھی ہو جاتی ہے نا؟ ان کے یہاں کبھی کبھی بدھ کو بھی ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں سے زیادہ عبادتیں ہیں. تو کیا ہے، کیا جنت مل جائے گی؟ کہا نہیں جنت نہیں ملے گی. ہم نے کہا کیوں نہیں ملے گی؟ کہ اب دیکھا جائے کہ 73 فرقوں میں کون جنتی ہے، کون جنتی ہے. تو اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آنا تو نماز پڑھتے ہوئے آنا، روزہ رکھ کے آنا، حج کر کے آنا، زکات دے کے آنا. مگر اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خبردار جب میری بارگاہ میں آنا تو مسلمان ہو کے آنا، کافر ہو کے نہ آنا. مسلمان ہو کے آنا، کافر ہو کے نہ آنا. پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اب 73 فرقہ عبادت اسی لیے کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. تو یہ کیسی بات ہے کہ جب انسان جائے گا دنیا سے یعنی وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں آنا تو مسلمان ہو کے آنا، کافر ہو کے نہ آنا. یا نبی اللہ آپ ہی بتا دیجئے. تو نبی نے کیا کہا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جو وقت آخر اپنے امام کو نہ پہچانے تو کافر کی موت مر گیا. اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مر گیا. یعنی کیا پتا چلا کہ جن کے پاس ان کا امام ہے وہ قوم ہے مسلمان، جن کے پاس امام نہیں تو معرفت نہیں. اب آپ ہمارے بچے سے پوچھ لیجئے ان کا امام کون ہے، یہ بتا دے گا. کیوں بتائے گا؟ کہ بھائی پہلی یونیورسٹی ہے بچے کی ماں کی آغوش. ماں نے کیا سکھایا؟ بیٹا اللہ، پنجتن، امام، معصوم، 14. ماں نے کہا بیٹا انہیں کو ماننا.
ان کے علامہ کسی کو نہ ماننا. جب مدرسے میں گئے تو اساتذہ نے کہا سنو ہر آڑے ٹیڑھے کو صحابی نہ مان لینا, ہر اچھلنے کودنے والے کو صحابی نہ مان لینا, ہر بھاگنے والے کو صحابی نہ ماننا. کہ پھر کعب ہلالی ہو رنگ بلالی ہو, کامل الایمان ہو نام جناب سلمان ہو, علم ہو تو ابوذر ہو, مال ہو تو بیزر ہو, بھائی قرآن کے ساتھ ہے تو سارے قرآن کے پارے ہیں, جو اہل بیت کے ساتھ ہے وہ سارے ہمارے ہیں, اہل بیت کے ساتھ ہیں وہ سارے ہمارے ہیں. تو ہر کسی کو ہم نے نہیں مانا. تو خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں بچوں سے پوچھئے ان کا امام کون ہے, وہ بتا دے گا. ان کے یہاں بزرگوں سے پوچھئے ان کا امام کون ہے, تو نہیں بتا پائے گا. تو یعنی جب امام نہیں تو معرفت نہیں, جب معرفت نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے. ایمان تب ہوگا جب امام کی معرفت ہوگی. معرفت کب آئے گی کہ جب امام ہوگا. تو اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھتے ہوئے آنا, روزہ رکھ کے آنا, حج کرتے ہوئے آنا, نہیں. کیا بن کے آنا, مسلمان ہو کے آنا, مسلمان ہو کے آنا. دو چیزیں ہیں نا, کیا نماز کہاں سے دیکھ کے پڑھا, قرآن سے, روزہ قرآن سے, حج قرآن سے. اچھا کیوں کر رہے ہو, کہ جزا کے لیے. جزا کب ملے گی, کہ جزا ملے گی قیامت میں. تو مسلمان ٹھہرا ہے دو چیزوں کے درمیان, کیا یہ قرآن نہ آئے تو پتہ نہ چلے کرنا کیا ہے, اور قیامت نہ آئے تو پتہ نہ چلے کہ ہمیں جزا کب ملے گی. یہ دو کے درمیان مسلمان ٹھہرا ہوا ہے. اب آئیے, نبی کو آئے ہوئے 40 سال گزر گئے, قرآن آیا قرآن کا نہیں آیا. قرآن تو دور, قرآن کی ایک آیت نہیں آئی, ایک آیت تو دور, ایک لفظ نہیں آیا, ایک حرکت نہیں آئی. پروردگار تیرا حبیب تو آ گیا, قرآن بھیج. کہ کیسے بھیج دوں, قرآن کو جانا ہے زمین پر, زمین کو کہتے ہیں تراب, علی ہے ابو تراب, علی ہے ابو تراب. قرآن کو جانا ہے زمین پر, کیسے بھیج دوں. پروردگار نبی کو آئے ہوئے 40 سال گزر گئے, ایک آیت نہیں آئی, لوہے محفوظ پر ٹھہری رہی. اب تو بھیج دے پروردگار, کیسے بھیج دوں. ابھی تو وہ آیا نہیں جو رکوع کے عالم میں زکات ادا کرے, جزاک اللہ. ابھی تو وہ آیا نہیں جو برابر کے جنگ میں حملہ کرے. بھائی زمانہ بھاگنے والوں سے بھرا تھا, کوئی میدان میں جینے والا تھوڑی تھا. بھائی علی آئے, رکوع میں زکات دی, زکات کی آیت آ گئی, حملہ کیا, حملے کی آیت آ گئی, جہاد کیا, جہاد کی آیت آ گئی, زکات دی, زکات کی آیت آ گئی, سخاوت کی, سخاوت کی آیت آ گئی. بھئی علی عمل انجام دیتے چلے گئے, آیت آتی چلی گئی, آیت آتی چلی گئی. یہی فرق ہے صحابی میں اور اہل بیت میں. بھئی صحابی تب عمل انجام دیتے ہیں جب آیت آتی ہے, اور اہل بیت جو عمل انجام دیتے ہیں وہی آیت بن جاتی. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو ادھر مولا آئے, قرآن کی آیتیں آئی, پورا مکمل قرآن آ گیا ہے نا, پورا مکمل قرآن آ گیا. آیتیں آتی رہی, آیتیں آتی رہی, آیتیں آتی رہی. ہم نے کہا نا مسلمان ٹھہرا ہے دو چیزوں کے درمیان, کیا قرآن قیامت, قرآن قیامت. قرآن نہ آئے تو پتہ نہ چلے کرنا کیا ہے, قیامت نہ آئے تو پھر جزا نہ ملے. اب تو فخر کیا کرے اپنے اوپر, غرور کیا کرے اپنے عقیدے میں. اب مجلسوں سے اٹھ کے جانا نا تو والدین کے ہاتھ کا بوسہ لینا کہ انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی, تمہیں پال کے علی والا بنا دیا, حسن والا بنا دیا, حسین والا بنا دیا. چمنا سنیں گے ایسے امام والا بنا دیا. جب تک پہلا نہ آئے, قرآن کی آیت نہ آئے, جب تک آخر نہ
خدا کی قسم یہ خوش نصیبی ہے ہماری. ہمارے پاس نعرے ہیں، جو دو نعرے زیادہ مشہور ہیں، نعرے حیدری اور ایک لبیک یا حسین. اچھا دونوں کا الگ ہی کمال ہے. ایک بم کا کام کرتا ہے، اللہ اکبر، ایک میزائل کا کام کرتا ہے. بھائی جب نعرے حیدری لگتا ہے تو محلے کے یزید مرتا ہے، مگر جب 7 کروڑ لوگ مل کے لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں تو وائٹ ہاؤس میں بیٹھا یزید مر جاتا ہے. الگ ہی کمال ہے، یہ الگ کمال. تو خدا کا شکر ادا کیا کر کہ ہم نے ایسے امام کو مانا کہ پہلا نہ آئے تو قرآن کی آیت نہ آئے، جب تک آخر نہ آئے تب تک قیامت نہیں آتی. ایسے امام کو ہم نے مانا. یاد رکھو یہ ہمارے دامن پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں، ہمارے کردار پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں، مگر ہم نے جن امام کو مانا ہے، سلامت رہے، ہم نے جن امام کو مانا ہے. یاد رکھیں ہر مذہب پہ 3 زمانے آتے ہیں، ایک ماضی، حال، مستقبل. ماضی میں جن کے امام اچھے تھے، حال میں ان کے علماء اچھے ہیں. جزاک اللہ. ماضی میں جن کے امام غلط تھے، حال میں ان کے علماء غلط ہیں. حال میں ان کے علماء غلط ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہی ہے کہ امام سے شریعت بنائی نہیں گئی، علماء سے شریعت بچائی نہیں گئی. یہی وجہ ہے جو فیصلے مسجدوں میں ہونے تھے وہ فیصلے سرکار کر رہی ہے. کہاں بیٹھے آپ؟ وہ فیصلے سرکار کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ سرکار فیصلے کر رہی ہے. خدا کی قسم درے اہل بیت پہ آ جاتے تو ہر سوال کا جواب مل جاتا. ملتا یا نہیں ملتا؟ ہر سوال کا جواب درے اہل بیت پہ مل جاتے. جو طلاق میں دنیا الجھی ہوئی ہے نا، یہ طلاق کے مسئلے کو بہت پہلے حل کر دیا گیا ہے. حل کیا گیا ہے کہ نہیں؟ کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا؟ ہمارے علماء نے حل کیا ہے. ہمارے علماء نے حل کیا. ایران ملک اسی 3 طلاق کے مدعے پہ شیعہ ہوا ہے نا. 3 طلاق کے مدعے پہ شیعہ ہوا ہے. کیوں؟ ہم نے ایسے امام کو مانا ہے جس امام نے کلامے ذلیل نہیں ہونے دیا تھا، بے عزت نہیں ہونے دیا تھا. آج ہمارے علماء نے ذلیل نہیں ہونے دیا، بے عزت نہیں ہونے دیا. تاریخ آپ کے سامنے ہے نا، تاریخ آپ کے سامنے ہے نا. خدا کی قسم کل پوری طاقت یزید نے لگا دی تھی، لگائی تھی یا نہیں؟ پوری طاقت یزید نے لگائی. کیوں یزید نے لگائی؟ کہ اس لیے لگائی کہ حسین کو گھٹنے پہ لا سکے. جبکہ یزید پوری طاقت لگانے کے باوجود اسے گھٹنوں پہ نہ لا سکا جو گھٹنیوں چل رہا تھا. اسے گھٹنوں پہ نہ لا سکا جو گھٹنیوں چل رہا تھا. پوری طاقت لگائی، سارے پہرے لگائے. کیا؟ پانی بند، کھانا بند، آنا جانا بند، سارے پہرے لگائے. کیوں؟ حسین گھٹنوں پہ آ جائے، حسین گھٹنوں پہ آ جائے، حسین گھٹنوں پہ آ جائے، مگر نہ لا سکا. آج کبھی یزید، آج کبھی یزید ساری پابندیاں لگائی، ٹیرف کی پابندی، پیٹرول کی پابندی، ڈیزل کی پابندی، پیسوں کی پابندی. کیوں؟ حسینی گھٹنوں پہ آ جائے، حسینی گھٹنوں پہ آ جائے، حسینی گھٹنوں پہ آ جائے. 40 سال یزیدیوں نے حسینیوں پہ پہرے لگائے مگر حسینی گھٹنوں پہ نہ آئے. 40 دن کے
حسینیوں نے پابندی لگائی ساری دنیا ایران نے سلام کرو 40 دن پابندیاں حسینیوں نے لگائے ساری دنیا گھٹنوں پہ آ گئی یہ کمال ہے خدا کی قسم ساری دنیا گھٹنوں پہ آ گئی دنیا نے مانا ہے نا دنیا نے مانا ہے کیوں کیونکہ جو امام حسین کے نقش قدم پہ چلے گا اللہ کبھی بھی کسی میدان میں رسوا نہیں ہونے دے گا رسوا نہیں ہونے دے گا امام نے کہا تھا نا 1400 سال پہلے کیا کہا تھا یزید مجھ جیسا جزاک اللہ تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اب یہ جملہ 2026 میں بھی نہ سمجھے تو کب سمجھیں گے 2026 میں نہ سمجھے لوگوں نے کہا وہ تو بنکر میں چلے گئے بنکر میں چلے گئے وہ شیعہ بھاگ گئے یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے مر آئے کب آئے کائن جمعے کے دن آئے جمعہ وہ بھی دیکھنے آئے جو جیم سے واقف نہیں تھے انہوں نے بھی جمعہ دیکھا جو جمعے کے جیم سے واقف نہیں تھے کب آئے سناٹے میں آئے نہیں کب آئے کہ جب ٹینک سرحدوں میں آ گئے بندوقیں سرحدوں تک آ گئی اسلحے سرحدوں تک آ گئے اس اسلحوں کے درمیان رہبر آئے اور آ کے جمعہ پڑھایا جمعے کے دن آئے آ کے دنیا کو بتایا ہم علی والے ہیں اتنے اسلحوں کے باوجود دنیا دیکھ لے ہم نے جمعے کو پڑھایا ہے خود کو نہیں پڑھایا ہم نے جمعے کو پڑھایا خود کو نہیں پڑھایا ہے اور کام ہوگی جو ڈر کے خود کو پڑھا دے تو جب کہے تب پڑھا دے یہ شیعت قوم ہے امام نے کیا کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اور آج بھی خدا کی قسم اگر کوئی اس کی شاہد مثال ہے تو ملک ایران ہے وہ ملک ایران ہے ہماری عزاداری میں ان کی عزاداری میں فرق ہے ہم علم اٹھا کے شیعہ ہیں شبداری میں آ کے شیعہ ہیں تازیہ داری کر کے شیعہ ہیں وہ سارے میدان میں جا کے شیعہ ہیں شہادتیں دے کے شیعہ ہیں ہماری شیعت میں ان کی شیعت میں فرق ہے آج دنیا کہتی ہے وہ کیا ضرورت تھی وہ دیکھو نا وہ فلسطین کی مدد کی تو یہ شہید کر دیے گئے وہ شہید کر دیے گئے یاد رکھو تم کچھ نہ کرتے پھر بھی مارے جاتے تمہارا جرم یہی ہے کہ تم شیعہ ہو اور یاد رکھو شیعت کا شہید ہونا شیعت کے ختم ہونے کی دلیل نہیں ہے بھائی تارے تبھی غروب ہوتے ہیں جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے سورج نکلنے والا ہوتا ہے یہ شہادتیں بتا رہی ہے ظہور امام عنقریب ہے ظہور امام عنقریب ہے ایک عرب نے کہا تھا عرب میڈیا نے کہا کسی شیعہ نے نہیں کہا تھا اس نے کیا کہا کہ سنو دیکھو سعودی کا حاکم بھی مسلمان ہے دبئی کا حاکم بھی مسلمان ہے قطر کا حاکم بھی مسلمان ہے مگر مسلمان میں بھی فرق ہے اور سید علی خامنائی بھی مسلمان ہیں جملہ کیا کہا گا سنو اگر یہ 56 ممالک کے کمینوں کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھا جائے اور خامنائی کا جوتا ترازو کے ایک
نائی کا جوتا وزنی ہوگا، ان کی حیثیت وزنی نہیں ہوگی. اچھا کیا کہا کہ لفظ جوتا، جوتا چاہے جتنا قیمتی ہو پہنا وہ پیروں میں ہی جاتا ہے. اس نے یہ تو بتا دیا جب 56 ممالک خامنہ نائی کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ان کے امامے کا مقابلہ. صلوات بولے محمد والے. ہم نے ایسے رہنما کو مانا ہے، ایسے رہبر کو مانا ہے نہ جن کے امام نے ذلیل ہونے دیا تھا، رسوا ہونے دیا تھا، نہ ان کے علماء نے رسوا ہونے دیا. آج تم ہمارے کردار پہ انگلی اٹھا سکتے ہو، اور ہم نے جس امام کو مانا اس کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہو. اور جسے تم نے مانا وہ ایک جہاں نہیں 70 جہاں کہتا ملا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ اس کی کیفیت ہے جس کو تم نے مانا. دربار سجا ہوا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، میڈیا سے سجا ہوا ہے، رپورٹر بیٹھے ہوئے. وقت کا خلیفہ، وقت کا حاکم تخت پہ ہے. اتنے میں ایک شور اٹھا، ہٹو بچو. تو لوگوں نے جگہ دی تو کیا دیکھا، ایک جوان لڑکی اپنی گود میں چھوٹا سا کمسن بچہ لے کر آئی اور آ کے حاکم کی گود میں رکھا. کل لوگ کھلاؤ اپنے پوتے کو، لو کھلاؤ اپنے پوتے کو. اس نے کہا بھائی ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، نہ اس کی شادی ہوئی نہ رخصتی ہوئی، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ کہ سنو تمہارے بیٹے نے ہمارے ساتھ زنا کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے. اچھا زنا کیا ہے؟ کہاں بلایا جائے؟ بلایا گیا. پوچھا یہ بتا تم نے زنا کیا؟ کہاں کیا؟ کہ اگر تم کہتے میں نکاح پڑھا دیتا، کہ میں نکاح پڑھا کے ادھر نہیں ہوتا، آپ طلاق طلاق کہہ کے طلاق کرا دیتے تو نکاح کا فائدہ کیا ہوتا؟ کبھی زنا کیا ہے، زنا کیا ہے سزا ملے گی. رکا ہی اسی لیے ہوں کہ سزا پا سکوں. اگر سزا سے فرار ہوتا تو میں بھاگ جاتا، اسی لیے رکا کہ سزا مل سکے. کہ ٹھیک ہے سزا ملے گی. سپاہیوں کو حکم دیا اس کے شانے پکڑے جائے. شانے پکڑے گئے، باپ اترا، حاکم اترا، وقت کا خلیفہ اترا، اور جیسے ہی قدم آگے بڑھایا بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کہا بابا سزا سے فرار نہیں ہے، مگر مجھے سزا وہ دے جس نے ایسا گناہ نہ کیا، جس نے ایسا گناہ نہ کیا ہو. بڑھتا ہوا غصہ تھا نا، یہ تھمنے لگا. بڑھتا ہوا قدم تھا، یہ رک گیا، ٹھہر گیا. کیسے سزا دے؟ یہ تو خود اسی سزا میں ملوث ہے، تو کیسے سزا دیتا؟ انصاف سے بتاؤ. اگر اس وقت سزا نہ ملتی، آج دنیا کہتا اسلام کتنا غریب ہو گیا تھا، ایک گنہگار کو سزا نہ دے سکا. یہی نا تہمتیں لگتی اسلام پہ. مگر اس سے پہلے کہ اسلام پہ انگلی اٹھے ایک ٹوٹے گھر سے آواز آئی، کمبر کمبر باہر نکل. کمبر باہر نکلے. مولا کیا بات ہے؟ کچل گنہگار کو سزا دینا ہے. حسنین کو لیا، دربار میں آئے. کیا بات ہے؟ کالی میرے بیٹے نے زنا کیا، تو کا سزا دینا. کا سزا تو دینے چلا تھا، مگر بیٹے نے قید لگا دی. سزا وہ دے جس نے ایسا گناہ نہ کیا ہو. مولا نے حسنین کو حکم لیا، بیٹے بازو پکڑو. بازو پکڑے گئے. امام نے کوڑے نکالے، پہلا کوڑا لگایا، دونوں ہاتھ بلند کیا کہ خدا تیرا شکر ہے مجھے سزا وہ دے رہا ہے جس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، جس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، جس کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو خدا کا شکر ہے ہم نے ایسے امام کو مانا. تو خدا کی قسم یہ منبر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی قوم ہے جو جنتی ہے
تو واحد قوم ہے قوم شیعہ، واحد قوم ہے قوم شیعہ، جسے نبی نے کہا ہے کہ یہ قوم جنتی ہے۔ دلیل تو آپ کہیں گے وہ مولانا آئے جنت بانٹ کے چلے گئے ہے نا، بعد میں باتیں نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ دے دی جائے دلیل۔ آپ بتائیں، انصاف سے بتائیں، اندھیری رات ہے، دو شہزادے، ایک کفر کا شہزادہ ایک ایمان کا شہزادہ، ایمان کے شہزادے کو جناب موسیٰ کہا گیا، کفر کا شہزادہ فرعون۔ موسیٰ آئے کہاں پہ آئے؟ دریا کے کنارے آئے، دریا کے کنارے آئے نا، لوگوں نے کہا موسیٰ کیا کریں، آگے جائیں گے مر جائیں گے، رکتے ہیں قتل ہو جائیں گے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا کرنا کیا ہے، دعا کی جائے، کیا کیسی دعا، کہ تم نے ہم سے کہا ہے ہم اللہ سے کہیں گے۔ یہی قانون بنایا گیا، کیا قانون، یہی قانون بنا کہ امت امام سے کہتی ہے، امام خدا سے کہتا ہے، امت امام سے کہتی ہے، امام خدا سے کہتا ہے، ٹھیک ہے، قانون بنا۔ پروردگار کیا کروں، کاسا دیا ہے نا زمین پہ مار، زمین پہ مارے، راستے بنے، کتنے بنے، ایک بنے، دوبارہ مارے تو 12 بنے، 12 بنے نا، کیوں، کیونکہ 12 قوم تھی، 12 قوم تھی، 12 قوم کو جناب موسیٰ پار لے گئے۔ کیا جناب موسیٰ کے ساتھ جو تھے سب مسلمان تھے؟ کہا نہیں، سب مسلمان نہیں تھے، کچھ کافر بھی تھے۔ پار کیوں ہوئے؟ کہا اس لیے کہ امام اچھا چنا تھا۔ روزے محشر اللہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ شہنواز تم ادھر آؤ اپنے اعمال چیک کراؤ، اتنا وقت نہیں ہوگا۔ اللہ یہ دیکھے گا کہ جس امام کے پیچھے آ رہے ہو وہ امام کیسا ہے۔ اگر امام جنتی تو قوم جنتی، اگر امام جہنمی تو قوم جہنمی، ہے نا۔ موسیٰ کے ساتھ جو تھے سب کافر تھے کا نہیں، کچھ مسلمان بھی تھے۔ کبھی گھر کیوں ہوئے؟ کا امام غلط چنا تھا، امام غلط چنا تھا موسیٰ کا، کیونکہ امام اچھا چنا تھا۔ تو فکر کرے نا، غور کرے نا، جب ایک امام ہو اور 12 قوم کو وہ نجات دلا سکتا ہے، تو جن کے 12 امام ہو وہ ایک قوم کے 12 امام، ایسے امام جن کے بارے میں نبی نے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اس آخری بات، علی تم جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والے۔ کچھ منہ بگاڑ کے کہنے لگے جنت جنت علی کی تھوڑی ہے تو علی فیصلہ کریں گے، وہ تو اللہ کی ہے نا۔ تو نبی نے وعدہ کیا ہے نماز پڑھو تو جنت دیں گے۔ مجلس ہو رہی، مجلس کے بعد تبرک بھی تقسیم ہوگا۔ تبرک وہ بانٹتا ہے جو بچوں پہ کنٹرول پالے، ہے نا۔ ارے بچے جاتے ہیں انکل ہمیں دے دو، انکل ہمیں دے دو، چاچو ہمیں دے دو، تایا ہمیں دے دو۔ بچے کی بات بھی ہم نے کہا ان سے کیوں مانگ رہے ہو؟ بھائی مجلس میں پیسہ کسی اور نے لگایا، پڑھا کسی اور نے، جاؤ ان سے مانگو نا جس نے پیسہ لگایا۔ بچہ کہتا ہمیں اس سے مطلب نہیں، تبرک کس کا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، تبرک کس کا ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے کہ بانٹنے والا کون ہے۔ بھائی ہمیں اس سے مطلب نہیں جنت جہنم کس کی ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے بانٹنے والا کون، بانٹنے والا کون ہوگا۔ والی ہوں گے، لوگ پہنچیں گے یا نبی اللہ آپ کے کہنے سے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، وہ جنت علی نہیں دے رہے ہیں۔ نبی کہیں گے ہم نے جنت علی کے حوالے کر دی، اب علی جانے اور جنت جانے، علی جانے اور جنت جانے۔ یہ ہم نے ایسے امام کو مانا جنہوں نے کسی بھی میدان میں ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا، اور اسی اعتبار سے کسی بھی ہمارے علماء نے کسی میدان میں ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ یہ نقش امام حسین علیہ السلام، نقش مولا کائنات پہ چل کے رہے۔ یہ آزاداری یہ ہماری شہر کی حیات ہے، یہ آزاداری ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، یہ فرش اعضا ہماری سب سے بڑی طاقت، یہ فرش اعضا سے کبھی دوری اختیار
نہ کرے. جن قوم میں فرش اعلیٰ نہیں ہے, کوئی ایسا مقام نہیں ہے, کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے, مجلس نہیں ہے, وہ قوم کے حالات دیکھو. کہاں نہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں, روڈوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں, گھروں میں ذلیل ہو رہے ہیں, ہر جہاں ذلیل ہو رہے ہیں, حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بدون محبت امام حسین کوئی عبادت تمہیں فائدہ پہنچانے والی نہیں. یہ عبادت کو بچایا ہے امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام آج 29 محرم, آج 20واں سید الشہداء. 20واں آپ نے گھروں میں کیا ہوگا, سب گھر میں انتقال ہوتا ہے 20واں ہوتا ہے نا. اور کتنوں کا 20واں کیا؟ ایک کا کیا ہے, 2 کا کیا ہے. اور جانتے ہیں یہاں 1-2 کا 20واں نہیں ہے, پورے 72 کا 20واں ہے. امام حسین علیہ السلام, جناب علی اکبر, جناب قاسم, جناب اجرکم الرضا. عزیزان مظلوم کربلا, ہمیں فکر کرنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر میں فراموش نہیں کیا, ہمیں سلام کہا. کون امام؟ وہ امام. روایت کہتی ہے کربلا نام ہے حسین اور زینب کا. اگر کیوں کہ حسین لاشوں پہ لاشا لاتے رہے اور زینب گریا بگریا کرتی رہی. یہ کربلا اجرکم الرضا. عزیزان مظلوم کربلا, خدا کی قسم ہمیں یار, آپ کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا, بچیاں ہوتی ہیں, بچیوں کے دل میں, بیٹیوں کے دل میں اللہ نے جتنی محبت باپ کی رکھی ہے نا, اتنی محبت کسی کی نہیں رکھی. چھوٹی بیٹی ہوتی ہے نا, اگر چھوٹی بہن کو بڑا بھائی مار دے نا, بہن تڑپ کی کہتی ہے بھیا آپ نے مارا ہے نا, شام کو بابا آئیں گے میں شکایت کروں. اگر بڑی بہن چھوٹی بہن کو مارتا نا, بہن تڑپ کی کہتی بہن آپ نے مارا ہے نا, شام کو بابا آئیں گے میں شکایت کروں گی. مگر آئے سکینہ کو تماچے لگتے رہے, گوشوارے سنتے رہے. ارے شکایت کرے تو کس سے کرے؟ نہ چچا عباس, نہ بابا حسین. اچھا رکھو ملا صاحب. اللہ نے مظلوم نے کیا بولا, یہی وجہ ہے جو امام حسین علیہ السلام جانے لگے نا, گھوڑے کا پاؤں پکڑ لیا, گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا, کیونکہ جو بھی گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں پلٹا ہے. امام حسین زین سے زمین پائے, سینے پر سکینہ کو سلائے. سکینہ سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا, بابا کیوں بیٹی یتیم ہو جائے گی؟ سکینہ نے سوال کیا بابا ارے یتیمی کسے کہتے ہیں؟ حسین نے کہا اے سکینہ جب کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں, رخسار پر تماچے, تماچوں سے کوئی نہ بچائے. سکینہ سمجھنا یتیم ہو گئے. بابا ہاں بیٹی سکینہ کانوں سے گوشوارے چھینے جائے, شکایت نہ کرنا. تازیانے لگے شکایت نہ کرنا, درے لگے شکایت نہ کرنا. اے بیٹی سکینہ کھانا نہ ملے شکایت نہ کرنا, پانی نہ ملے شکایت نہ کرنا. سکینہ نے کہا بابا وعدہ کرتی ہوں کھانا نہیں ملے گا شکایت نہیں کروں گی, پانی نہیں ملے گا شکایت نہیں کروں گی. مگر بابا ارے نیند آئے گی جب آپ کو نہ پاؤں گی. بابا ارے بابا میں رات کو مقتل میں چلی ہوں. جزاکم اللہ, بابا سے بلند ہو جا کرے, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. بابا ادرکم الرضا. اللہ نے مظلوم کربلا ختم کر دیا مسائل. امام حسین سوار ہوئے, میدان میں آئے, جب سارا مسائل چھوڑ دی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ کبھی دائیں جانب اترنا چاہتے ہیں, کبھی بائیں جانب اترنا چاہتے ہیں, مگر جب حسین اتر نہ سکے نا تو حمید کہتا ہے میں قریب گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر حسین اترنا چاہتے ہیں مگر اتر کیوں نہیں پا رہے. مگر جب میں قریب گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. ارے حسین دائیں جانب گرنا چاہتے, دائیں جانب کے ملعون بھالا چباتے ہیں. حسین بائیں جانب, بائیں جانب بھالا چباتے. حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے. حسین نے پوری طاقت جمع کی, پوری طاقت حسین نے جمع کی.
जमा करके अपना चेहरा अपना मुंह घोड़े तक ले गए और घोड़े के कान में हुसैन ने कुछ कहा। बस जुल्जना ने दाई जानिब देखा, बाई जानिब देखा, मुझे तो यही लगा शायद जुल्जना ये तलाश कर रहा हो, अरे इस गरीब की माँ ज़हरा कहाँ, अजरुकुम अला ज़हरा कहाँ है। जानते जुल्जना इमाम को ले गया और कहाँ उतारा, का एक नशेब में उतारा है। कहाँ उतारा, का एक नशेब में उतारा। नशेब किसे कहते हैं, का नीचे जमीन को कहते हैं, जो जमीन नीचे होती है ना नार्मल जमीनों से, उसे नशेब कहते हैं। वहां जुल्जना ने इमाम को उतारा है। आप जब जाएंगे करबला में जाना नसीब हुआ तो मौला का रोजा कहाँ बना है, का बीचों बीच बना है। नशेब कहाँ है, का किनारे है। सवाल ये है जब नशेब में उतारा गया तो इमाम वहां से दरमियान में आए कैसे। बस यही सुन लो, खुदा की कसम अगर जुमला उतर गया ना तो रोने के लिए ये जुमला काफी होगा। जानना चाहते हो कैसे इमाम ने सफर तय किया। शिमरे मरून आया तलाश करते करते, हुसैन 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 नजर नहीं आए। देखा नशेब में हुसैन है। शिमरे मरून ने खंजर निकाला, नशेब में आया। अब जब नशेब से खैमे की तरफ देखता है तो खैमा दिखा नहीं है। शिमर ये कहता हुसैन अगर तुम्हें यहाँ सिवा करेंगे तुम तो शहीद हो जाओगे, मगर ज़ैनब तरफ नहीं पाएगी। ए हुसैन तुम्हें ऐसा सिवा करना ज़ैनब तरफ के मर जाए। अरे शिमर ने इमाम की जुल्फों में हाथ डाली, फैसला हुआ, ज़ैनब के सामने लाया, सरदर से जुदा किया। ज़ैनब ने आवाज, अरे शिमर मलून मेरे भैया को नसीबा करा, मेरा भैया 3 दिन का भूखा। जज़ाकुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना तमाम की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। तमाम मोमिन जहाँ जानशियाँ उनकी इज़्ज़त-ओ मारुदान की हिफाज़त फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान की ताज़ी इनायत फरमा। हम सबको उनके आवान और साथ में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल अलीमुल हमीद। तीन मुसफ़र इखलास मरहूम हुसैन, सैयद इब्न यूसुफ, सैयद मरहूमा हसन रज़ा, मरहूम सैयद हुसैन, मरहूमा कनीज़ फातिमा, कुल मोमिनीन व मोमिनात मरहूमीन।